اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اذا کان مضافا و مشبہا بہ وجب نصبہ لفظا الی آخرہ۔ ہم یہ پڑھ چکے تھے اور اس کے بعد والا جو ایک فائدہ تھا وہ پڑھ رہے تھے، لیکن بیچ میں بات رک گئی، لہٰذا ہم یہاں سے ملا دیتے ہیں گفتگو کو۔ گفتگو چل رہی ہے لائے نفی جنس کی، اور سوال یہ پیدا ہوا کہ لائے نفی جنس کا عمل کیا ہوتا ہے، اور یہ اپنے اسم و خبر کو کیا اعراب دیتا ہے۔ تو بتایا گیا تھا کہ اسم لا کی 3 قسمیں ہیں، یا مفرد ہے، یا مضاف ہے، یا شبہ مضاف ہے۔ اگر مفرد ہوتا ہے تو مبنی ہوتا ہے علامت نصب پر، یعنی مفرد کی یا مبنی بر فتح ہوگا، یا مبنی بر یا ما قبل فتح ہوگا، یا مبنی بر یا ما قبل کسرہ ہوگا تثنیہ اور جمع میں۔ لیکن اگر مفرد نہیں بلکہ مضاف ہو یا شبہ مضاف ہو تو اس کا اعراب کیا ہوگا؟ تو فرما رہے ہیں کہ اب وہاں معرب ہو جائے گا، اسے مفتوح نہیں کہا جائے گا، مفتوح نہیں کہا جائے گا، مبنی بر علامت فتح نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کو کیا کہا جائے گا؟ منصوب کہا جائے گا۔ ہاں، وجوباً منصوب ہوگا۔ فرماتے ہیں وجوباً منصوب، کیوں وجوباً منصوب کہا؟ میں نے آپ کو لکھوایا تھا کہ اس کے اوپر لکھیے گا وجب نصبہ لفظاً سے، یعنی معرب ہے، مبنی نہیں ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نصب اور فتح میں کیا فرق ہے، منصوب اور مفتوح میں کیا فرق ہے۔ ٹھیک ہے، مفتوح اور فتح علامت نصب ہے، اور نصب حالت ہے ایک کلمے کی اعراب کے لحاظ سے۔ تو اب یہ مبنی بر فتح نہیں ہوگا بلکہ معرب ہو جائے گا، جیسے لا خادم مائدۃ حاضر، کوئی سرونٹ موجود نہیں ہے، ویٹر دسترخوان کا خادم یعنی ویٹر موجود نہیں ہے۔ اور ولا منصبا علی العلم فی المکتب، پہلی والی مثال مضاف کی تھی لا خادمہ مائدۃ کی، اور دوسری والی مثال جو ہے وہ شبہ مضاف کی ہے، چونکہ منصبن نے عمل کیا ہے علی العلم پر، تو یہاں پر منصوب ہے دونوں۔ یہ الگ بات ہے کہ منصبن آپ کو صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ معرب ہے تنوین کی وجہ سے، اور خادمہ مائدتن میں آپ کو نصب یعنی اس کا معرب ہونا نظر نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں فتح ہے، تنوین نہیں آ پائی، خادمن نہیں ہے۔ لیکن یہ جو تنوین غائب ہوئی ہے اس کی، یہ اس لیے نہیں کہ خادمہ مبنی ہے لا رجلا کی طریقے سے، بلکہ اس لیے کہ خادمہ مضاف ہو گیا اور اضافت کی صورت میں تنوین گر جاتی ہے، نون اعرابی گر جاتا ہے۔ بتائیے آپ کو جی۔ خوب، اس کے بعد فائدے پہ آ جائیے۔ اچھا، اب یہ فائدے سے لے کر کے آخر تک جو آج میں درس پڑھاؤں گا، اسپیشلی یہ فائدہ جو بیان کیا گیا، فائدے کے چھوٹے چھوٹے 2-3 پیراگراف ہیں، یہ بہت ٹف پیراگراف ہیں، بہت ہی سادی سی ایک بات ہے، مگر بڑا گھما پھرا کر کے بڑے عجیب و غریب طریقے سے پیش کی گئی ہے۔ اس میں اگر آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا توجہ کی وجہ سے، توجہ کے ذریعے سے، تو آخر میں آپ لوگ کہیے گا مجھے صاحب سمجھ بھی نہیں آیا، استاد پھر سے پڑھا دیجئے، استاد بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو اگر آپ کو یہ نہیں کہنا ہے کہ سمجھ میں نہیں آیا، تو سمجھ کے چلیے شروع سے۔ بات سمجھ میں آگے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر آپ کو یہ نہیں کہنا ہے کہ تھوڑا سا مشکل تھا یا تھوڑا سمجھ نہیں آیا، تو اپنے ذہن کو ہمارے ساتھ لے کے چلیے۔ میٹر بہت سادہ سا ہے، بہت آسان سا ہے، کئی بار ایسا ہوتا ہے سادہ سا اور آسان سا میٹر ہوتا ہے، میں اس کو سمجھانے کے لیے ذرا سی آواز جو ہے وہ کٹ گئی ہے۔ نہیں معلوم۔ ہاں، تو میں عرض یہ کر رہا تھا، ذرا سا ڈسکنیکٹ ہوا تھا چند سیکنڈ کے لیے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عبارت جو ہے وہ کبھی کبھی ایسی ہوتی ہے، کچھ بات ایسی ہوتی ہے جس کو سمجھانے میں دشواری ہو جاتی ہے، مگر بات بہت اہم اور بہت بڑی نہیں ہوتی ہے۔ اب اگر آپ کے اذہان میرے ساتھ چلے تو انشاءاللہ بات پہنچ جائے گی۔ فرماتے ہیں فائدہ،
قد یوتا اسم اللہ المفرد حکمل، قد یوتا اسم المفرد حکم المضاف فی الاعراب، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسم لا کے جو مفرد ہے، اسم لا کہ جو مفرد ہے اس کو عطا کیا جاتا ہے مضاف والا حکم، یعنی اس کو نصب دیا جاتا ہے، منصوب کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، حکم المضاف یعنی منصوب. مفرد کیا ہوتا ہے بتائیے جلدی سے، اگر اس میں لا مفرد ہو اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے اعراب؟ اس کو واضح کیجیے. اور نہیں، منصوب نہیں ہوتا. یہی تو میں سمجھا رہا ہوں آپ کو 2 جلسوں سے. مفتوح ہوتا ہے، مبنی ہوتا ہے، مبنی پر علامت نصب ہوتا ہے، منصوب نہیں ہوتا. مضاف میں، مضاف شبہ مضاف میں اور مفرد میں یہی تو فرق ہے کہ مضاف اور شبہ مضاف ہوگا تو منصوب ہوگا یعنی معرب ہوگا، لیکن اگر اس مفرد ہے تو منصوب نہیں کہیں گے. غلط ہے. اگر امتحان میں آ جائے اور آپ لوگ، یہی سب چیزیں ہوتی ہیں، فہم السوال نصف الجواب. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا جواب دیا ہے، پھر استاد کے اوپر انگلی اٹھتی ہے. منصوب آپ لوگوں نے اکثر نے کہا، جبکہ غلط ہے جواب یہ. اگر یہ سوال ٹیسٹی ہوتا تو 5 نمبر گیا تھا آپ کا. میں بہت بار سمجھا رہا ہوں مسلسل اس چیز کو. اکثر طالب علم جو ہیں وہ مرفوع کو مضموم اور مضموم کو مرفوع کہہ دیتے ہیں. منصوب اور مفتوح ایک ساتھ استعمال کر لیتے ہیں. منصوب کو مفتوح کی جگہ، مفتوح کو منصوب کی جگہ. مجرور اور مکسور کو ایک دوسری جگہ استعمال کر لیتے ہیں، جو غلط ہے، سراسر غلط ہے. مجرور اور مکسور بالکل الگ ہے، مفتوح اور منصوب بالکل الگ ہیں، مرفوع اور مضموم بالکل الگ ہیں. مضموم وہ ہے کہ جس پہ ضمہ ہو، مرفوع وہ ہو جس پہ رفع ہو. رفع ضمہ ہی نہیں ہے، رفع کبھی الف بھی ہوتا ہے، رفع کبھی نون بھی ہوتا ہے. جیسے رفع کی اور کئی علامتیں، ویسے ایک علامت رفع ہے. ویسے ہی آپ نے جو بھی جواب دیا منصوب ہے، غلط ہے. اس لیے کہ منصوب کئی ہوتا، اس میں سے ایک مفتوح ہے. فتحہ جو ہے وہ علامت نصب ہے. اور اگر اس میں لا نفی جنس مفرد ہے تو منصوب نہیں کہلاتا، بلکہ وہ مبنی بر علامت نصب کہلاتا ہے. جہاں کلمے کو نصب کی حالت میں فتح چاہیے وہاں مبنی بر فتح ہے. جہاں یا ما، جیسے رجلا، لا رجلا فی الدار، جہاں کلمے کو یا ما قبل فتح چاہیے وہاں مبنی بر یا ما قبل فتح ہے. جیسے لا رجلان فی الدار، لا رجلین فی الدار. اور جہاں پر حالت نصب میں یا ما قبل کسرہ ہونا چاہیے وہاں مبنی بر یا ہوتا ہے، لا مسلمین فی الدار. سمجھ میں آ گیا؟ تو مبنی بر علامت نصب ہوتا ہے، نہ کہ مبنی بر فتح، وہ نہ کہ منصوب. منصوب کیا ہوتا ہے؟ جب مضاف یا شبہ مضاف، ابھی ہم نے پڑھا، ابھی فوراً پڑھا ہم لوگوں نے کہ مفرد نہیں بلکہ اگر مضاف یا شبہ مضاف ہے تب منصوب ہوگا. خوب. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو، اب میں سمجھتا ہوں دونوں فرق آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا، کبھی نہیں بولیں گے آپ لوگ. جو حکم مضاف کا ہے، کیا ہے مضاف کا حکم؟ پھر سے بتائیے آپ، ابھی میں نے بتایا. منصوب، نصب، معرب. جی، تو جو حکم مضاف کا ہے یعنی منصوب ہے یعنی معرب ہے، وہی حکم عطا کیا جاتا ہے اسم مفرد کو بھی. اور ظاہر سی بات ہے اسم مفرد کو مضاف کو حکم عطا کیا گیا اعراب میں، تو اس کے بعد پھر ذرا سا شباہت ہو گئی دونوں میں. لیکن اس میں ایک چیز کو اور ایڈ کیجئے گا،
میں عبارت پھر پڑھ رہا ہوں، قد یوتا اسم للمفرد حکم المضاف. اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اپنے ذہن کو میرے ساتھ لے کے چلیے ورنہ پریشان ہوئیے گا. دیکھیے اتنی آسان بات تھی جو میں 2 بار آپ کو بتا چکا تھا اس کے پہلے، پھر بھی آپ نہیں بتا پائیں آپ لوگ. کیوں؟ اس لیے کہ بات آسان ہے مگر ذرا سا نئے انداز سے تو آپ کو عجیب سی لگ رہی. خواہش کنم تو کہہ رہے ہیں کہ قد یؤتا اسم لا المفردو، کبھی کبھی عطا کیا جاتا ہے، دیا جاتا ہے اس میں لا جو مفرد ہے اس کو کیا حکم دیا جاتا ہے؟ حکم المضاف فی الاعراب. اعراب میں جو مضاف کا حکم ہے وہ دیا جاتا ہے، یعنی سے منصوب قرار دے دیا جاتا ہے. اب یہ مبنی نہیں رہتا. وَنُزِعَ التَّنْوِینُ نحوہ پہ نون لکھیے گا، نون مثلا. اور وہ چیز جو تنوین یا تنوین کے طریقے سے ہے، جیسے نون اعرابی، ٹھیک ہے، وہ حذف کر دیا جاتا ہے، نز کھینچ لیا جاتا ہے، چھین لیا جاتا ہے، اس سے نکال لیا جاتا ہے، الگ کر دیا جاتا ہے. مصرحا ماہو باللام، جب اس کے ساتھ لام بھی ذکر ہوا ہو، لہو لکا وغیرہ ذکر ہوا ہو. مثال دیکھیے گا واضح ہوگا. اور کا قولہم، جیسے نحویوں کا یہ قول، لا بأسا، لا بأسا پہ میں آ گیا، ابھی بہت بعد میں ہے. لا ابا لہو، لا ابا لہو، یہ لا نفی جنس ہے اور اب جو ہے اس کا اسم ہے. تو اگر یہ اب دیکھیے گا اس پہ بورڈ پہ آپ لکھا ہے لا ابا لہو. یہ اگر اب کیا ہوتا؟ مبنی بر فتح ہوتا نا، تو یہ ابا ہوتا. ایسے نظر آیا آپ سب کو؟ لا ابا یہ ایسے ہوتا، مبنی بر فتح ہوتا. تو اور اگر منصوب ہوتا پورا تو یہ ابن ہوتا. آپ کو پتا ہے نا اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب کیا حالت نصب میں؟ الف کے ساتھ. بولا کہ جلدی بتایا کیجیے آپ لوگ، میری آواز نہیں پہنچ رہی ہے کیا؟ آواز ابھی کلیئر آ رہی ہے آواز؟ خوب. یہ میں نے لکھا ہے لا ابا لہو، یہ ہماری مثال ہے. لا ابا لہو اسماء ستہ مکبرہ، ابن، اخون، ہمون وغیرہ، اس کا اعراب حالت نصب میں کیا ہوتا ہے؟ الف کے ساتھ ہوتا ہے. حالت رفع میں واو کے ساتھ، حالت جر میں یہ کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو اگر لا نفی جنس آیا، لا اب منصوب ہوتا تو ہوتا ابن، منصوب ہوتا تو ہوتا ابن، یہ تنوین کے ساتھ ابن یہ ہوتا. اگر منصوب ہوتا تو یہ ابن ہوتا. سمجھ میں آ گیا؟ ابن. اور لا نفی جنس کے ساتھ جب آئے گا تو مبنی بر فتح ہو جائے گا، تو یہ ابا ہوگا. یہ ایسے لا ابا نظر آیا آپ کو؟ لا ابا. سمجھ میں آ گیا؟ لیکن ہماری مثال میں جو کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ یہ ایسے لکھا ہے، نہ ابا ہے الف زبر آ بے زبر با ابا، اور نہ ابن ہے بلکہ ابا ہے الف زبر آ بے الف زبر با، لا ابا لہو. تو یہ ابا لہو کیسے ہے؟ چونکہ الف ہے اس کے ساتھ بے الف زبر با، اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ یہ مبنی بر فتح نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ کیوں مبنی بر فتح نہیں؟ اس لیے اگر مبنی بر فتح ہوتا تو ایسے نہیں لکھا تھا بلکہ ایسے لکھا تھا. سمجھ میں آ گیا؟ صرف بے ہوتا لا ابا. تو الف کے ساتھ لکھا ہے، اس کا مطلب مبنی بر فتح نہیں ہے.
البتہ اگر منصوب ہوتا تو ابن ہوتا، یہاں تنوین بھی آ جاتی، پھر ایسے ہونا چاہیے تھا، ایسے بھی نہیں ہے، صرف ایسے ہے۔ یہ وہی فرما رہے ہیں کہ قد یوتا اسم المفرد ہو، اسم اللہ جب مفرد ہو تو کبھی کبھی اسے مضاف والا حکم دیا جاتا ہے اعراب میں، یعنی وہ ابن ہو جاتا ہے، مثلا ابھی تک ابن منصوب ہو جاتا ہے، ابا نہیں رہے گا، ابا یہ نہیں ہوتا بلکہ یہ ہو جاتا ہے۔ تو ابھی تو یہ ہوا، لیکن ساتھ میں پھر ایک چیز اور بھی ہے، ابا سے ابن ہوا جب منصوب ہوا تو، لیکن ونوزع ابن ہونے کے بعد یہ جو تنوین ہے اس کی چھین لی جاتی ہے۔ ونوزع تنوین و نحوہ، تنوین اس کے جیسی چیز کیا ہوتی ہے؟ کھینچ لی جاتی، چھین لی جاتی ہے۔ ہاں، مصرحا معہ باللام، کب؟ جب تصریح ہوئی ہو، یعنی جب صاف صاف واضح لفظوں میں جب صاف صاف لام کے ساتھ ذکر ہو۔ لام یہ ہے لہو، یہ لہو نظر آ گیا؟ لا ابن لا ابا لہو، تو یہ لا نفی جنس ہے، لہو کے ساتھ آیا ہے اس کا اسم ابا، یہ ہوتا ابن۔ اصل میں اگر لا نفی جنس کا اعراب ہوتا تو لا ابا ہوتا، ابا، لیکن اس کو مضاف کا اسم کا حکم دیا گیا تو ہو گیا ابن۔ لیکن ساتھ میں ایک چیز اور ایڈ کی گئی ہے کہ چھین دیا جاتا ہے اس سے تنوین اور نون اعرابی وغیرہ کو، تو بجائے ابن کے ہو جائے گا لا ابا، لا ابا الف کے ساتھ، لا ابا لہو، لا ابا لہو۔ اکثر تک آواز صحیح پہنچ رہی ہے۔ اس کے بعد دوسری مثال، لا یدے لکا، لا یدے لکا، نظر آ رہا ہے؟ لا یدے لکا، یہ لا یدے لکا، یہ اس میں یدینے تھا، کیا تھا؟ یدینے تھا، ٹھیک ہے؟ اضافت کی وجہ سے یدین گر جاتا ہے یا کسی اور وجہ سے نون گر جاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جب ہم نے اس کو اعراب دے دیا منصوب والا تو یہ یدینے ہوگا، لا یدینے، لا یدینے لکا، لیکن نوزعت تنوین و نحوہ، تو جیسے ابن سے تنوین گرا دیا گیا تھا ویسے ہی یہاں نون گرا دیا جائے گا اور یہ لا یدے لکا ہو جائے گا۔ وَهُوَ مقصور، مقصور یعنی محصور، محدود۔ یہ جو ہم نے مسئلہ بتایا ہے کہ اس میں لا جب مفرد ہوتا ہے تو کبھی کبھی اسے مضاف کو حکم دیا جاتا ہے اعراب میں، اور اس حالت میں کہ اس کی تنوین حذف کر لی جاتی ہے، یہ ساری چیزوں میں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ہوا ہے نہیں، یہ مسئلہ مقصور یعنی محصور، محصور ہے صرف مفردات میں، کب؟ کس پر؟ اب و اخ پر۔ مفردات میں یہ کام صرف اب اور اخ کے ساتھ کی جاتی ہے، یعنی یہ جو انہوں نے فرمایا ہے کہ قد یوتا، کبھی کبھی اس میں مفرد کو یہ حکم دیا جاتا ہے، تو سارے اس میں مفرد کو نہیں، یہ حکم کس کو دیا جاتا ہے بتائیے جلدی سے؟ اب اور اخ کو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شرطونی صاحب بجائے اس کے کہ قد یوتا اسم اللہ کہہ دیتے قد یوتا اب و اخ حکم المضاف، کہ کبھی کبھی اب اور اخ کو مضاف کا حکم دیا جاتا ہے، جب اور کسی اسم کو یہ حکم دینا ہی نہیں ہے مفردات میں سے، صرف اب اور اخ کو یہ حکم دینا ہے، تو بہتر یہ تھا کہ اس میں مفرد کی بجائے کہا جائے کہ قد یوتا اخ و اب، یا اب و اخ اسمل و حکم المضاف۔ لیکن بہرحال ایک مصلحت ہے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، وہ اسے پیش نہیں کر رہا ہوں میں، بات اور الجھ جائے گی۔ فرمائیے۔ ہاں، یہ ابھی میں آگے مثال ابھی وجہ پیش کر رہا ہوں، ابھی اس کی وجہ میں آگے پیش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اتفاق سے
ہاں یہ سوال آیا تھا ذہن میں میرے بھی، ابھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے اس کا جواب. ہاں یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اس کے ساتھ لام ذکر ہو، دیکھیں آپ دونوں مثال میں دیکھیے گا، دونوں مثال میں لام آیا ہے، لہو لام ملکیت، لہو اور لکا، تو لہو اور لکا جیسی جگہوں پر یہ چیز ہے جہاں پر لام آیا ہو، یعنی لہو اور لکا جیسی چیزیں آئی ہوں وہاں پر یہ حکم ہے. مل گیا جواب؟ خوب. اور یہ جو آپ نے سوال کیا ہے یہ بھی اس کا جواب اس میں آگے آ رہا ہے عبارت میں عرض کرتا ہوں. اور البتہ یہ یدین میں سے البتہ یہ دماغ میں رکھیے گا، نحوہ کی مثال یہ ہے کہ نوزعت تنوین و نحوہ، تنوین اور اس کے جیسی چیز نزع کر لی جاتی ہے، یعنی نون یہاں سے گرا دیا گیا ہے. فتجعل اللام، اب یہ جو لام ہے یہ کیا ہے، اس کا نقش کیا ہے؟ فتجعل اللام و مجرورها فی مثل هذه الحالت، اب ایسی صورت میں جیسے لا، ابن، لہو جیسی مثالیں ہیں، اس میں لہو یا لکا کو کیا کہا جائے؟ فرما رہے ہیں یہاں لام اپنے مجرور کے ساتھ خبر نہیں کہلائے گا لا نفی جنس کی، کیونکہ آپ کو پتا ہے لا نفی جنس کو کیا چاہیے، جلدی بتائیے. اسمو، میری آواز لگتا ہے آپ تک دیر میں پہنچتی ہے، پہنچ تو رہی مگر دیر میں پہنچ رہی ہے جی. اسم و خبر چاہیے، تو اب تو اسم ہو جائے گا لیکن خبر ابھی آنا باقی ہے نا، تو کیا لکا کو یا لہو کو خبر کہا جائے؟ کہ نہیں، لہو کو خبر نہیں کہا جائے گا. فتجعل اللام و مجرورها لام، اور اس کا مجرور لام اور ہے لہو، یہ دونوں ایسی حالت میں صفت قرار دیے جائیں گے نہ کہ خبر. یعنی لہو جو ہے وہ صفت بنے گا اب کے لیے، لا ابا لہو، خبر کہاں ہے؟ پھر خبر محذوف ہے، لا ابا لہو موجودون، اس کا باپ کوئی موجود، اس کا کوئی باپ موجود نہیں ہے، کوئی بھی باپ موجود نہیں ہے. لا ابا لہو، نہ سوتیلا باپ، نہ سگا باپ، نہ اعزازی باپ، ٹھیک ہے، کوئی باپ کسی بھی طریقے کا باپ موجود نہیں ہے. لا ابا لہو، اور لہو کو صفت کیسے بنائے گا؟ لہو کو اس کے متعلق کے ساتھ صفت بنائے گا، یکون لہو. لا ابا، کوئی باپ ایسا کہ جو ہو اس کے لیے نہیں ہے. یہ تھوڑا سا عجیب ٹائپ سے ترجمہ اردو میں کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، مگر صفت بنائیں گے تو ایسا ترجمہ کرنا ضروری ہوگا. خوب. تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ اس کو آپ جو ہے وہ صفت کہیں گے، لا خبران، خبر نہیں کہیں گے. وَيَكُونُ الْخَبَرُ مَحْذُوفًا، پھر ایسی صورت میں اس لا کی خبر جو ہے وہ کیا ہوگی؟ محذوف ہوگی. اچھا، اب یہ لفظ جو پہلے میں نے پڑھ دیا تھا اس کی جگہ یہاں ہے، آگے آ رہا ہے وَهُوَ مَقْصُورٌ، اور یہ مسئلہ جو ہے مقصور ہے، محدود ہے، فی المفردات علی الاخ، علی الاب والاخ، مفردات میں اب اور اخ سے، مفردات میں اب اور اخ سے. جیسے اخاک ان من لا اخا له کسائن الی الحیجہ بغیر صلاح. سائن الی الحیجہ سے مراد ہے مرد میدان، مجاہد، جنگ میں جانے والا، ٹھیک ہے، مرد میدان. اخاکا سے پہلے الزم کو ذہن میں رکھیے گا. الزم، الزم کو مطلب اپنے لازم کیے نہیں، پکڑیے، اہمیت سمجھیے. اخاکا انا، ارے اپنے بھائی کا خیال رکھو، اپنا بھائی کا خیال رکھو. ہاں الزم، اپنے بھائی کا خیال رکھو. کیوں؟ ان من لا اخ لہ موجود، جس کے پاس بھائی نہ ہو تو وہ ایسے ہی
جنگجو ہے جو بغیر اسلحے کے جاتا ہے میدان میں، یعنی بھائی کی اہمیت کو سمجھو. اور جس کے پاس بھائی نہیں ہوتا ہے زندگی میں، وہ اپنی زندگی میں بھائی کی کمی کو محسوس کرتا ہے، جیسے کہ میں. اللہ نے ماشاءاللہ بہنیں الحمدللہ دیں، کئی بہنوں کے درمیان اکیلا بھائی، مگر بھائی کی کبھی محسوس ہوتی ہے. تو اسی لیے حدیثوں میں اور روایات میں اشعار میں یہ ہے کہ بھائیوں کی قدر کرو. الزم، شاعر نے کہا الزم اخاکا، البتہ الزم ہم کہہ رہے ہیں الگ سے کہ اخاکا کا مفعول الزم، ورنہ شعر میں نہیں. الزم اخاکا اخاکا ان من لا اخا لہو، اپنے بھائی کو مضبوطی سے تھامو، بھائی کا خیال رکھو، بھائی کی اہمیت کو سمجھو کہ چونکہ جس کا بھائی نہیں ہوتا کسائن الی الحیجہ بغیر صلاح، وہ جنگ میں جانے والا بغیر اسلحے کا جنگجو ہوتا ہے. بڑا اچھا شعر ہے یہ. وشاعر، اب آپ کے سوال کا جواب یہاں آ گیا. درس کا وقت ختم ہو رہا ہے، صرف ایک چھوٹا سا پیراگراف مکمل کر پائے اور شاید اب اس کو آگے بڑھانا پڑے کل. وشایون پھر مثنیٰ، آپ کا سوال تھا نا کہ انہوں نے تثنیہ کیوں کہا ہے، یہ تثنیہ کی مثال کیوں نہ ہے. یہ فرما رہے ہیں یہ مسئلہ اس طریقے سے مقصور تھا، محدود تھا مفرد میں اب سے اور اخ سے. اور ترجمہ آپ شاید کل پھر دہرا دوں، میں وقت ختم ہو رہا ہے اس لیے اس پیراگراف کو مکمل کرنا ہے. وشایعون، یا شایعون کے سائڈ میں لکھیے گا مستثنی اور مجموع کو منسوب کرنا، حکم منسوب، وہ حکم جو اوپر بتایا گیا تھا مفرد کے لیے، وہ حکم مستثنی اور جمع میں دینا، یہ قیاسی طور پہ شائع ہے، مقایسہ کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، عرب میں قاعدہ بناتے ہوئے. لیکن کہتے ہیں کہ کہیں آپ کو یہ چیز مل جاتی ہے کہ تثنیہ اور جمع میں بھی ایسا ہو جاتا ہے قیاسی طور پر، کہ وہ حکم جو مفرد کے لیے تھا اور مفرد میں بھی اب اور اخ کے لیے، وہ تثنیہ اور جمع کو بھی دے دیا جاتا ہے. کہیں مل گیا آپ کو جواب آپ کے سوال کا. آپ نے بہت اچھا کام کیا کہ آپ نے اس طرف توجہ کی کہ جیسی ہوا مقصور والی بات آئی تو لا یدیک والی آپ نے مثال دے دی. آپ نے لا یدیک والی مثال پہ آپ نے انگلی رکھ دیا، کوشچن مارک لگا دیا، لیکن انہوں نے مثال پہلے دے دی تھی اور مسئلہ بعد میں بیان کیا ہے. شایع فی المستثنی والمجموع قیاسا فیہما، ٹھیک ہے. فیقال صوب لا کمین لہو، پس کہا جائے گا صوب لا کمین. کمین تھا، یہ کمین اس کو کہتے ہیں آستین کو، دو آستین، یہ کمین تھا. جیسے یدین کا نون گر گیا تھا، ویسے یہاں کمین کا بھی نون گر گیا تثنیہ کا. صوب لا، یہ تنوین تو نہیں ہے مگر نحو تنوین ہے. انہوں نے فرمایا تھا تنوین یا نحو تنوین گر جاتا ہے، تو نون یہاں پر گر گیا. صوب کپڑا کہ لا کمین لہو، کمین کمے ہو گیا، لا کمے لہو، وہ کپڑا کہ جس کے دو آستینیں نہیں ہیں. ولا کاتبی، دوسری مثال جمع والی، لا کاتبی للامیر، کاتبینہ تھا، یعنی امیر کا کوئی بھی کاتبین نہیں ہے، لکھنے والے کوئی نہیں ہے، کاتب نہیں جو ہمیشہ ہوتے مورخ. میں جملے مکمل کر رہا ہوں، لہٰذا جو ہے وہ آپ لوگوں کے سوال کا جواب نہیں دے پا رہا ہوں. وقت وہ یاد رہا تو اگلے جلسے میں انشاءاللہ. علی انہ اذا ارید جعل اللام، اس بنیاد پر یہ چیز ہم کہہ رہے ہیں آپ سے کہ جب لام کو اور اس کے مجرور کو علی انہ اذا ارید جعل اللام و مجرورها خبرا وجبت، لیکن اگر یہ بات ہم نے کہی تو یہ تو اس کو صفت بنا کے کہی تھی، لیکن اگر لام اور اس کے مجرور کو لہو کو اور لکا کو ہم خبر کہہ دیں بلکہ صفت نہ کہیں، خبر کہیں، تو وجب ان یقال لا ابا لہو،
اب مفرد کا جو اپنا جو اعراب ہوتا ہے نہیں حالت مبنی پر علامت نصب ہوتا ہے وہی حالت واپس آ جائے گی اور کہا جائے گا لا ابا لہو ولا یدین لکا وہلم جرن. اسی طریقے سے آپ آگے لے جائیے بات کو، یعنی مبنی پر فتح وغیرہ رہے گا. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.